وہ صحابی جو تنہا کھڑے رہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ سوچئے، اگر پورا معاشرہ ایک سمت چل رہا ہو اور ایک شخص اکیلا سچ کی سمت کھڑا ہو جائے، نہ طاقت، نہ لشکر، نہ حمایت، صرف ایک آواز، یہ ناانصافی ہے۔ یہ کہانی ہے اس صحابی کی جسے سچ نے تنہا کر دیا مگر اللہ کے قریب کر دیا۔ مکہ سے دور، غفار کا بے رحم صحرا، جہاں لوٹ مار فخر تھی اور طاقت ہی قانون، اسی قبیلے میں پیدا ہوا ایک ایسا دل جو ظلم سے نفرت کرتا تھا، شراب سے نفرت، بتوں سے بیزاری اور سچ کی بے قراری۔ نام تھا جندب بن جنادہ، جو بعد میں کہلائے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ایک خبر صحرا تک پہنچی، مکہ میں ایک شخص اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہا ہے۔ ابو ذر رک نہ سکے، اکیلے مکہ پہنچے، کسی سے ڈرے بغیر، اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پکارا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ ساکت ہو گیا، پھر چیخوں میں بدل گیا، مارے گئے، گھسیٹے گئے، مگر زبان نہ رکی۔ رسول خدا نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلے چلیں گے، اکیلے مریں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ یہ جملہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بن گیا۔ وقت بدلا، اسلام پھیل گیا، مگر ابو ذر نہ بدلے۔ جب دولت جمع ہونے لگی، محلات اگنے لگے، ابو ذر کھڑے ہو گئے، قرآن کی آیت گونجنے لگی، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑی۔ مدینہ سے دور، ربضہ کے ویرانے میں، نہ شہر، نہ لوگ، نہ سہولت، صرف ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ اور چند بکریاں۔ دن ڈھلتے گئے، جسم کمزور ہوتا گیا، مگر زبان اب بھی سچ کہتی رہی۔ ایک دن سانسیں رکنے لگیں، ان کی اہلیہ رو پڑیں اور کہنے لگیں، تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور کہا، غم نہ کرو، اب وہ لمحہ آئے گا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔ راستے سے ایک قافلہ گزرا، اجنبیوں نے اس تنہا صحابی کو دفن کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھا گئے، حق اگر تنہا بھی ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہی کامیابی ہے۔ سچ اکثر اکیلا ہوتا ہے، مگر اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔